يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. یہ پوچھتے ہیں کہ وطر میں جب دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا جیسے اب ایسا ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھ کیسے اٹھانا ہے؟ اس طریقے سے اٹھانا ہے یا پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ کو ایسا چھوڑ دینا ہے پھر بعد میں اٹھانا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نیچے لے جانے والا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے نیت باندھے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا لیں گے کہ نیچے چھوڑنا، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب نماز شروع کرتے تو بھی اللہ اکبر پھر ایسا، یہ بھی صحیح نہیں۔ اللہ اکبر ڈائریکٹ اس طریقے سے ہاتھ باندھ دینا ہے، نیچے نہیں جانے دینا ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز ہے جس میں تکبیرات کہی جاتی ہیں اور کانوں تک ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر نیچے چھوڑا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن جب باندھنا ہو تو پھر باندھ لینا ہے، پھر چھوڑ کے پھر ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال بھائی؟ پوچھ رہے ہیں کہ پائشہ جیسے پیجامہ ہے، پینٹ ہے، تہبند ہے، لنگی ہے، جو کچھ بھی ہے، حدیث شریف میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایزار کا جو حصہ، پیجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، یہ ٹخنا اور یہ گھٹنا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ ٹخنے سے نیچے جو حصہ ہوگا ایزار کا وہ جہنم میں جائے گا، حدیث شریف میں بہت سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کا ایزار ٹخنوں سے نیچے ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ایزار کو ٹخنوں سے اوپر کر لو تاکہ آپ کا ایزار بھی صاف ستھرا رہے اور شریعت پر بھی عمل ہو، ورنہ اگر ایزار ٹخنوں سے نیچے ہو تو جھاڑو مارتا ہے پھر۔ سمجھ میں آئی بات؟ عورتوں کا مسئلہ الگ ہے، ان کا پائچہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا، لیکن اب الٹا زمانہ آ گیا، سمجھ میں آئی بات؟ اب زمانہ کیسا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو نماز کے اندر، نماز کے باہر ایزار ٹخنوں سے اوپر ہی رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مبارک راتوں میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پائچے ٹخنوں کے نیچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے قیامت کے دن بھی اللہ ان کو نہیں دیکھے گا جن کے پائچے ٹخنوں سے نیچے رہتے ہوں۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی نیچے کر رہا ہو تو یہ بہت سخت ہے، اور اگر کسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا پیٹ ذرا نکلا ہوا ہے، وہ پیجامہ پہنتا ہے لیکن وہ سرک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذرا ایزار ٹخنوں کے نیچے ہو جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ بھائی آپ نیچے سے فولڈ کر لیں، فولڈ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹخنا کھلا رہنا چاہیے۔ اس کے لیے یا تو آپ کا ایزار ایسا ہو کہ آپ اوپر سے موڑ لیں، اگر اوپر سے نہیں موڑ سکتے ہیں تو نیچے سے موڑ لیں۔ ہاں، یہ مسئلہ کہ نماز کے اندر آستین موڑنا یہ مکروہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لڑنے تھوڑی آئے ہیں، عبادت کرنے آئے نا بھائی، تو تواضع اور انکساری کے ساتھ رہو، یہ ایسا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسا چڑھا لیے ہیں اور پھر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، یہ موڑنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیچے والا موڑنا بھی مکروہ ہے، وہ نیچے موڑنا تو ضروری ہے، ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، وہ آپ کا ٹینشن ہے، اب کیسے بھی آپ ٹخنا کھلا رکھو، یا تو اوپر سے موڑو یا تو پھر نیچے سے موڑو، اور نماز کے اندر تو اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے پھر،
بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نہیں ہوتی. ایک صاحب کا ایزار جو ہے ٹخنوں سے نیچے تھا تو حضور نے فرمایا نمازی نہیں ہوتی. اس لیے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ پیجامہ، پائچہ، لنگی، جو کچھ بھی آپ پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ ضروری ہے. پوچھ رہے ہیں خون کتنی مقدار میں نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اتنی مقدار میں خون نکلے اور ایسی جگہ نکلے کہ جس کو اتنی مقدار میں نکلے کہ بہہ جائے، اتنی مقدار میں نکلے کہ بہہ جائے، اور ایسی جگہ نکلے جہاں دھونا غسل میں اور وضو میں فرض ہو. اب کسی کا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کی آنکھ میں خون نکلا اور آنکھ میں ہی رہا، بہا نہیں، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وضو میں اور غسل میں آنکھ کے اندر دھونا فرض نہیں ہے. لیکن منہ کے اندر خون نکلا تو غسل اگر فرض ہو تو منہ کے اندر یعنی کلی کرنا فرض ہے. غسل اگر فرض ہو تو ایسے ہی نہا رہے ٹھنڈک کے لیے تو پھر کلی کرنا فرض نہیں. یا بدن کے کسی حصے سے خون نکلا، بس وہیں ہے، رکا ہے، بس دکھ رہا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ بہہ گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. یا کسی نے پٹی باندھ رکھی ہے، خون نکل رہا ہے، پٹی میں جذب ہو جا رہا ہے، ڈریسنگ کروا رکھا ہے اس نے، تو اگر اتنا خون جذب ہو گیا جو بہہ جاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. میت کے ڈولے پر عربی کلمات والے غلاف استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس کو ہم نے وہاں جنازے کے موقع پر بھی بولا ہے کئی مرتبہ، لیکن شاید لوگوں کو بھی پورے کو معلوم نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ڈولے کے اوپر آیت الکرسی یا کلمات لا الہ الا اللہ وغیرہ، یہ ایسی چادر ڈالنا جائز نہیں ہے، بے ادبی ہے. اور اس کی بے ادبی کیسی ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، قبرستان میں پھر وہ چادر کی بہت اس میں مٹی لگ رہی ہے، اس میں دھول لگ رہی ہے، وہ گر جا رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یا پھینکنے میں کبھی آ جا رہی ہے. تو بھائی سادی سمپل چادر رکھو، سادی سمپل چادر رکھو. یہ کلمات والی جو ہے یہ استعمال مت کرو. کسی نے وقف کیا ہے اس کو کسی اور جگہ میں استعمال کر لو، جنازے کے اوپر مت رکھو. فقہا نے منع کیا، علماء نے منع کیا. کبھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، باڈی کی بلڈ وغیرہ مان لو نکلنے لگ جائے یا کچھ اور نکلنے لگ جائے تو وہ کلمے والی چادر پہ اگر لگے گا تو بے ادبی ہوگی نا، اس لیے منع ہے. جنازے کو کندھا دیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جو دل چاہے وہ پڑھنا چاہیے. بعض لوگ جب جنازے کو کندھا دیتے ہیں تو پھر بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ سب اپنی طرف سے ہے، شریعت میں کوئی چیز طے نہیں ہے. اور کوئی ذکر اگر آپ کو کرنا بھی ہے تو آہستہ سے کرو، اور کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ زور زور سے دوسرا کلمہ پڑھیں. جو دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، آہستہ سے پڑھیں. اگر 2-3 جنازے ایک ساتھ ہوں تو نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ الگ الگ جنازہ پڑھایا جائے، الگ الگ میت کی نماز جنازہ ہو، یہ بھی جائز ہے، بہتر ہے. اور ایک ساتھ میں 2-3 جنازوں، 2-3 مرحومین کی ایک ساتھ میں نماز جنازہ پڑھ لی جائے، یہ بھی جائز ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مرد حضرات کو رکھا جائے گا، پھر اگر لڑکے ہیں تو لڑکے کو رکھا جائے گا، پھر بالغ عورت کو رکھا جائے گا، پھر لڑکی کو رکھا جائے گا. یہ ترتیب ہے. اور ایک مرد ایک عورت ہیں بالغ تو پہلے مرد کو رکھا جائے گا امام کے سامنے، امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اسی کے جسٹ سامنے دوسرا جنازہ رکھا جائے گا عورت کا. لیڈیز لاسٹ میں، فرسٹ نہیں، ہر جگہ فرسٹ نہیں، ہر جگہ کوا کالا نہیں ہوتا ہے. افریقہ میں ہمارے دوست نے بتایا کوا وائٹ ہوتا ہے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی مسجد نبوی میں آتی تھیں تو پہلے مردوں کی صف لگتی، پھر بچوں کی صف لگتی، پھر خواتین کی صف لگتی. اسی طرح جنازے میں بھی ہوگا. آج بھی ایک جنازہ اس طرح سے ہوا کہ جس میں جو ہے 2 لوگ تھے، مرد عورت بالغ، تو پہلے مرد کا جنازہ رکھا گیا، پھر عورت کا جنازہ رکھا گیا، اور پھر
دونوں کی نیت کر کے آپ نماز جنازہ پڑھ لیجئے، یہ بھی جائز ہے۔ مٹی ڈالتے وقت کیا پہلے خاندان والے مٹی ڈالیں گے؟ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے۔ اکثر جنازے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اب مٹی ڈالنے کی باری آتی ہے تو خاندان والوں کو پکارا جاتا ہے کہ کہاں ہیں کہاں ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی مٹی ڈال سکتا ہے بھائی۔ بعض مرتبہ انتقال ہوتا ہے جہاں خاندان والے بھی نہیں ہوتے، مکہ مدینہ میں انتقال ہو گیا تو یہاں سے جائیں گے پھر؟ تو جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ڈالو مٹی، ہم بھی ڈالنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں اگر وہاں قبرستان میں رہتے کہ بھائی ڈالو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے گھر والے ڈالیں گے بعد میں دوسرے لوگ ڈالیں گے، یہ ترتیب ہے ہی نہیں، جو دل چاہے ڈال سکتا ہے۔ جنازے کی نماز تو خود دعا ہے، اس کے بعد دعا حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نماز جنازہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازے میں آپ دعا ہی پڑھتے ہیں نا بھائی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، چھوٹا لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافیا ومشفع، لڑکی ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ سب دعا ہی تو ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کا کوئی وہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ شدت کرتے ہیں، وہ کریں، اگر آپ ہوں تو ہٹ جائیں۔ چلو بھائی اور کوئی سوال؟ کہاں پہ پوچھ رہے ہیں؟ قبر کے پاس اذان؟ اذان تو جب بچہ پیدا ہوا تو ہو گئی تھی، اب وہ نماز باقی تھی تو نماز ہو گئی، اب پھر سے اذان دیں گے تو پھر نماز۔ قبر کے اندر خوشبو اور زمزم وغیرہ ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیے فتاوی میں ہم نے پڑھا ہے کہ قبر میں کچھ بھی مت ڈالو، کچھ بھی۔ قبر کو ایک دم صاف رکھو، مرحوم کو رکھو، مرحوم کو تو ڈالنا ہے رکھنا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ڈالنا ہے۔ ہمارے ننیہال کی طرف ہم نے دیکھا کیوڑا وغیرہ ڈالا جاتا تھا، تو ہمارے نانا کا انتقال ہوا تو میں وہیں تھا، یہاں سے گیا تو جب میں پہنچا تو پھر شام میں انتقال ہوا تو سامان وغیرہ لینے جانے لگے تو پتہ چلا کیوڑا بھی لینا ہے۔ تو ہم نے مسئلہ دیکھا تو کیوڑا ڈالنا صحیح نہیں ہے، تو ہم نے نہیں لیا وہ سامان وہاں پہ۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کو میں نے وہاں بتایا اپنے گاؤں میں کہ بھائی کچھ بھی ڈالنا صحیح نہیں ہے، کچھ بھی مت ڈالو۔ بعض فتاوی میں بات لکھی ہے کہ باڈی یعنی میت کی مرحوم کو اتارنے سے پہلے کچھ خوشبو وغیرہ ڈال سکتے ہیں، بعض فتاوی میں، فتاوی محمودیہ وغیرہ میں یہ بات لکھی ہے، لیکن میں نے اور جگہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کچھ بھی مت ڈالو۔ اور زمزم وغیرہ جو ڈالتے ہیں یہ تو سب صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں زمزم کا کفن استعمال کرنا جیسا کہ ہوتا ہے، حاجی حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، کفن بھگو کر لاتے ہیں، وہ احرام بھگو کر لاتے ہیں، پھر اس کو کفن میں استعمال کرتے ہیں، وہ سب بالکل درست ہے، نو ٹینشن۔ یا مرحوم کو جب نہلا رہے ہیں تو نہلانے کے بعد ان کی باڈی پر زمزم وغیرہ ڈال دیا جائے، خوشبو وغیرہ تو لگائی جاتی ہے مرحوم کو، اس وقت جو کرنا ہے کر لو، قبر میں رکھتے وقت کچھ بھی نہیں۔ ورنہ میں نے یہ دیکھا اور منع بھی کیا کئی مرتبہ، اتنا زمزم ڈال دیتے کیچڑ ہو جاتا ہے قبر میں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم احتیاط کرتے ہیں کہ مرحوم کے کفن پر مٹی نہ گرے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چٹائی لگا رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں کہ مرحوم کے کفن پر مٹی نہ گرے، اور آپ کیچڑ کر رہے ہو، اس کا کیا؟ اور کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی آدھا لیٹر زمزم ڈال رہا ہے، کوئی 1 لیٹر، کوئی 1 پاؤ، سب۔ تو اس لیے کچھ بھی ڈالنا صحیح نہیں، لیکن بعض فتاوی میں ہے کہ خوشبو وغیرہ استعمال پہلے یعنی مرحوم کو رکھنے سے پہلے کچھ خوشبو ڈال سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ ڈالا جائے۔ اور بھائی کوئی سوال؟ تکبیر کہتے ہیں۔ ہاں دیکھیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے سب کے لیے، امام صاحب کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ جو نمازوں کے اندر تکبیریں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالیہ۔ تکبیرات انتقالیہ کا کیا مطلب؟
ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو کہی جاتی ہیں تکبیریں، اس کو تکبیرات انتقال، انتقال یعنی ادھر سے ادھر ہونا، اور جو انتقال ہوتا ہے اس میں بھی اوپر سے نیچے ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں انتقال جو ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو تکبیرات انتقالیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس رکن میں جانا ہے اس رکن تک تکبیر ختم ہو جائے، جس رکن میں آنا ہے وہاں تک پھر تکبیر ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ جس رکن، جیسے مان لیجئے سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر بولتے ہوئے، اب آپ سجدے میں پہنچے جیسے ہی تو اللہ اکبر ختم ہو جانا چاہیے، پھر جب اٹھنے لگے اللہ اکبر تو ختم ہو جانا چاہیے، پھر اللہ اکبر سجدے میں جیسے پہنچے تو ختم ہو جانا چاہیے اللہ اکبر، کیونکہ سجدے کی تسبیح اللہ اکبر نہیں ہے. کیا ہے سجدے کی تسبیح؟ سبحان ربی الاعلی. رکوع میں اگر جانا ہے اللہ اکبر بول کر تو رکوع میں جیسے ہی پہنچے اللہ اکبر ختم ہو جائے، یعنی کہ رکوع میں پہنچ گئے اللہ اکبر بول رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر تو رکوع کی تسبیح نہیں ہے. رکوع کی تسبیح تو سبحان ربی العظیم ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جس رکن میں جانا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن تک وہ تکبیر مکمل ہو جائے وہاں تک. اگر اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے تکبیر تو پھر یہ مکروہ ہے، اس سے نماز میں ثواب میں کمی آئے گی، چاہے وہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں چاہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں. اور اس میں یہ پرابلم بھی آ رہی جیسا کہ سوال کیے کہ بھائی رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو پھر سمیع اللہ لمن حمدہ بول رہے ہیں. اب آدمی سمجھ رہا ہے کہ اب وہ امام صاحب اٹھ گئے پھر بولے. اب آدمی اگر رکوع میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کو رکوع نہیں مل رہا ہے، تو وہاں سے جب اٹھنے لگے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر قومہ کی الگ تسبیح ہے، ربنا لک الحمد ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ پھر مکروہ ہو جائے گا معاملہ. اور کوئی سوال؟ حدیث شریف میں کہ من وجد الرکوع وجد الرکعۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. اب یہاں پر اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے رکوع سے اٹھ گئے، اب آدمی رکوع میں جا رہا ہے تو امام کو اس نے رکوع میں پایا ہی نہیں، اس کو رکعت نہیں ملی. اور جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تو سنت ہے، تکبیر پانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ رکن پانا ہے. چلیے بھائی اور کوئی سوال؟ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ باجماعت نماز جب پڑھ رہے ہیں امام صاحب جو تکبیرات کہتے ہیں اپنے کو دہرانا ہے؟ جی بالکل دہرانا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے، اپنے کو ربنا لک الحمد کہنا ہے، بقیہ جو ہے سب تکبیریں کہنی. غیر مسلم کو یا دوسرے کچھ خاص فرقے والے ہیں ان کو جو ہے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ صرف مسلمان غریبوں کے لیے ہے. دوسرے جو غریب ہیں، دوسرے دھرم والے یا دوسرے فرقے والے جو مسلمان ہی سمجھے نہیں جاتے ہیں، ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس انٹرسٹ کا پیسہ ہے اور کوئی نان مسلم جو ہے غریب ہے تو آپ اس کو انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں. یا ایسے ہی اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں، آپ کا اڑوسی ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، پریشان حال ہے، تو ضرور مدد کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ سے نہیں، دوسرے نفلی جو ہے صدقات سے مدد کر سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ اچھا ہاں یہ آپ نے اچھا یاد دلایا. یہ پوچھ رہے 3-4 چھڈا وہ کتنا رہتا ہے؟ گھٹنے کے نیچے رہتا ہے، سطر چھپی رہتی برابر، کیونکہ گھٹنے کے نیچے سطر ہے. دیکھیے بھائی چڈھا کمپنی دوسرے لوگ ہیں. اللہ نے ہم کو بہترین لباس عطا فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے تمہارے لیے بہترین لباس اتارا ہے. تو چڈھے کا جو فیشن ہے اس کو چھوڑیے. بعض لوگ چڈھا پہن کے گھومتے رہتے ہیں محلے میں، سمجھ میں آئی بات؟ وٹھوبا کرتے رہتے ہیں، وٹھوبا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بندے نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے. فجر کی نماز اس نے پڑھا نہیں، کیونکہ ابھی یہ دانت گھس رہا ہے، دانت تیز کر رہا ہے، پایا کھانے کے لیے ادھر کھادو بھائی کے پیچھے. تو یہ سب بالکل غیروں کا طریقہ ہے. آدمی کو فل کپڑا پہننا چاہیے، پوری سطر اس کی چھپی رہے. چڈھے میں عام طور پر سطر جو ہے دکھتی ہے، دکھ جاتی ہے، کھلنے کے چانسز ہوتے ہیں.
اور ایک عجیب سا بڑا آدمی تو ایک دم عجیب ہی لگتا ہے اس میں. تو اس لیے چڈے کا جو فیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو نہیں پہننا چاہیے. نائٹ پینٹ وغیرہ اچھے ملتے ہیں، اس کو خرید لو ڈھیلے ڈھالے. اور بھی یہ سوال آیا تھا کہ بعض حضرات جو ہے فٹ ایک دم پینٹ پہنتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، ٹراؤزر لوور ایک دم فٹ، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اگر وہ سب بدن دکھ رہا ہے تو، لیکن فٹ ہے اور اوپر سے سب کرتا وغیرہ ہے، جبہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے باڈی پارٹس، تب تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، جائز ہے. لیکن یہ کہ چھوٹی سی ٹی شرٹ ہے اور پھر وہ ایک دم فٹ، آگے کا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، پیچھے کا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ شرم کے بھی خلاف ہے. آپ گھر میں کیسے پہنیں گے اس کو، اور پھر محلے میں پہن کے گھوم رہے ہیں، تو یہ سب ناجائز ہے. لباس ایسا ہونا چاہیے ڈھیلا ڈھالا ہو. اگر لباس کی بناوٹ نظر آ رہی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو ناجائز ہے وہ لباس. تو اس لیے چڈھے سے احتیاط کریں اور اس میں یعنی مہذب لباس پہنیں، کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت کے آداب ہے کہ جب آپ قرآن تلاوت کرنے لگیں تو قبلے کی طرف رخ کر لیں، عطر وغیرہ لگا لیں، خوشبو لگا لیں. جب اتنا سب جو ہے خیال رکھا گیا ہے تو لباس بھی اچھا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی سوال بھائی؟ نماز کی حالت میں پوچھ رہے ہیں ٹوپی گر گئی تو اٹھا سکتے ہیں؟ تو ٹوپی کے اگر ٹوپی ایک ہاتھ سے اگر لگا سکتے ہو، صحیح کر سکتے ہو تو ایک ہاتھ سے کر لیں. دونوں ہاتھ کے استعمال کرنے سے نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا. تو دونوں ہاتھ کا اگر استعمال کی ضرورت پڑ رہی ہے تو نہ اٹھائیں. اور ایک ہاتھ سے اگر ہو جاتی ہو صحیح، جیسے گول ٹوپی جو ہوتی ہے وہ تھوڑے سے اشارے سے ہو جاتی ہے، کام بن جاتا ہے. لیکن یہ سب ٹوپی ہے تو اس میں ایک ہاتھ سے مشکل ہوتا ہے، تو پھر نہ اٹھائیں، رہنے دے، بعد میں پھر جو ہے لگا لیں. ٹوپی سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مسجدوں میں وہ ہری والی ٹوپی ہوتی 10-15 روپے والی، آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے وہ پہلے سجدے میں پہنچ جاتی ہے. وہ اتنی فرما بردار، سمجھ میں آئی بات؟ اور پوری نماز آپ کو ٹوپی کا ہی ٹینشن رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ کہیں رکوع میں نہ گر جائے، پھر گر گئی تو گر گئی. اب اگر سجدے میں آپ نے سیٹ بھی کر لیا، پھر دوسرے سجدے میں پھر وہ سجدے میں چلی جائے گی، تو آپ کدھر ہیں، نماز میں کہ ٹوپی میں ہیں؟ تو ایسی ٹوپی جو اتنا کم درجے کی ہو، ہلکی ہو، ایسا لباس جو بہت معمولی درجے کا ہو، جس کو پسند نہ کیا جاتا ہو، جس میں پرابلم ہو، اس میں تو نماز بھی مکروہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی ٹوپی مسجد میں رکھ دو ثواب ملے گا. کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر رکھنا ہے تو ہاں، اچھی ٹوپی اگر رکھ دیے تو ٹھیک ہے، اس کو پہن کے صاف ستھری ٹوپی. لیکن جو ٹوپیاں آتی ہیں اس کو کون دھوتا ہے؟ وہ خود ہی ایک دم خراب ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، سمجھ میں، اور لوگ اس کو نماز میں لگا لیتے ہیں. ان کو کہو کہ اسی ٹوپی میں آپ کی منگنی میں چلنا ہے، تو کہیں گے یہ ٹوپی تھوڑی لگائیں گے. نئی ٹوپی خریدیں گے مالیگاؤں والی 200 میں، یا آج کل وہ لال والی چل رہی ہے، یا تاج باغ سے لائیں گے چمک دھمک والی. تو بھائی آپ اللہ کے سامنے ایسے ہی میلی کچیلی یا 10-15 روپے والی پلاسٹک والی، آپ سے پہلے رکوع میں، آپ سے پہلے سجدے میں، تو ایسی ٹوپی میں نماز مکروہ ہے. اور کوئی سوال؟ نماز کھڑی ہو رہی ہے اور کوئی پیچھے سنت پڑھ رہا ہے، تو دیکھو سنت پڑھنے والوں کو چاہیے کہ نماز کے وقت میں تو سنت نہ پڑھیں. اگر پڑھنا ہے تو ادھر باہر پڑھ لیں، اور فجر کی جو سنت ہے اس کو تو باہر ہی پڑھیں تاکہ اندر میں کسی کو ڈسٹرب نہ ہو نماز جب کھڑی ہو جائے تو. لیکن اگر مان لیجئے کسی نے نیت باندھی رکھی ہے، اب صف میں لگنا ہے، صف میں لگنا ہے، تو اس کے سامنے سے جا سکتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ بنا ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے. تو مولانا طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر پینٹ کے بھی نماز ہو جاتی ہے. بغیر ٹوپی کی نماز ہو جا رہی ہے تو پینٹ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کی سطر چھپی ہوئی ہے، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یا جبہ پہنا ہوا ہے، یہ گھٹنا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی. دیکھیے ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی استعمال فرمائی ہے، سوائے احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں تو ہم لوگ بھی کچھ نہیں پہنتے، کھلا ہی رہتا ہے.
تو ٹوپی پہننا چاہیے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کی پگڑی میں، امامے میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوپی پہن کر امامہ باندھتے ہیں، اور غیر مسلم 15 اگست وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعے پر، تو ٹوپی کے بغیر ہی پگڑی باندھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو حضور نے ٹوپی کا ذکر کیا، تو بھائی ٹوپی پہننا چاہیے۔ سرکاری آفیسر ہو پولیس میں تو وہ اس کے سامنے بغیر ٹوپی کے کوئی پولیس والا نہیں آ سکتا ہے، اگر آئے گا سسپینڈ ہو جائے گا۔ تو سرکاری دفتروں میں اتنا اہتمام ہو رہا ہے ٹوپی کا، اور ہم اللہ کی سرکار اور اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو بغیر ٹوپی کے آ رہے ہیں۔ کبھی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، باقی یہ کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹوپی بھی ایک لباس ہے، اچھی ٹوپیاں بھی ملتی ہیں، اس کو پہنو، خریدو، کپڑے کے اعتبار سے میچ کر کے پہننا ہے میچ کر کے پہنو، یا جو اچھی ٹوپیاں ہوں 10-20 والی نہیں، اچھی ٹوپیاں ملتی ہیں اس کو خریدو، اس سے آدمی اور خوبصورت لگتا ہے۔ کتنے علاقے ہیں یہ اتراکھنڈ وغیرہ میں، ہم نے دیکھا ہو جنتری منتری بھی ٹوپی پہنے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال ٹوپی یہ جو ہے صالحین کا لباس ہے۔ آپ کسی اللہ والے کو نہیں دیکھیں گے کہ سر کھول کے گھوم رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کسی مفتی صاحب کو نہیں دیکھیں گے کہ بغیر ٹوپی کے گھوم رہے ہوں مارکیٹ میں۔ ہاں گھر پہ الگ بات ہے، باقی یہ کہ مارکیٹ میں گھوم رہے تو ٹوپی یا امامہ ہوتا ہی ہے۔ تو یہ شرفاء کا لباس ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ جی پوچھ رہے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو وضو جب کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، پھر وہ رومال سے ہم منہ پوچھ لیتے ہیں، ہاتھ پوچھ لیتے ہیں، اس رومال سے جو ہے سر پہ باندھ سکتے کیا اس کو؟ دیکھیے وضو کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وہ تو اگر اس کو پوچھ لیے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی رومال سے وضو کے پانی کو پوچھا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ نہیں بھی پوچھا ہے۔ تو اس میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے تو نہیں پوچھو گے تو ٹھنڈا ٹھنڈا لگے گا، اور ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو بھائی پوچھ لو تاکہ ٹھنڈی نہ لگے۔ دونوں سنتوں پر، دونوں طریقے پر عمل ہو جائے۔ تو اس رومال کو باندھ سکتے ہیں سر پر، کوئی وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، صاف ہی رہتا ہے۔ جی بھائی اور کوئی سوال؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ناخن مغرب میں رات میں کاٹ سکتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے سوال کیا کہ رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ کاٹ سکتے ہیں۔ اس نے کہا مت دلیل، دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر لا یؤخر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیکی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دلیل ہے کہ مغرب بعد رات میں بھی آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، رات میں جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور رات میں 12 بجے عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی جنات ونات نہیں آتا ہے، سمجھ میں آئی؟ جنات کو بھی جینے دو۔ ناخن ہے، بال ہیں، اس کو اچھی جگہ دفن کرنا چاہیے، ہر جگہ نہیں پھینک دینا چاہیے، نالی ولی میں نہیں پھینکنا چاہیے، صاف جگہ پر اس کو ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔